ہوتے, کبھی مرنا ہی نہ ہوتا, پھر جو مرضی کرتے. جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے, تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر, اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھی, آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی, برائی چھوڑ دو, توبہ کر لو اللہ سے. سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو. وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کرے گا بھائی. تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی, جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے. تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا. تو نکال دو اپنے موبائل سے, بلاک کر دو سب. صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے, نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا, اس کا عذاب ہے, حساب دینا پڑے گا. یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا. جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے. گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن. انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے, وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے, وہ اصل میں ریلیشن ہے, جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متبادل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم. انی آمنت بربکم فاسمعون. تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم, میں اس خدا پر, شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں. اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم, دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اپنا رب نہیں کہہ رہا. کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا, وہ صرف میرا تھوڑی ہے, وہ تمہارا بھی ہے. فاسمعون, لہذا تم سن لو. قوم نے قتل کر دیا اس کو. ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو. لیکن عظیمت کیا ہے, فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے. اب یہ فقہ میں نا, اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے ہیں. آپ بھوک سے مر رہے ہو, خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو, اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے, تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے. نہیں کھاؤ گے مرو گے, خودکشی کا گناہ ہوگا. وہاں جان بچانا فرض ہے, سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے, صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. آپ کی جیب میں پیسے ختم, بھوک سے بلک رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہیں, مر رہے ہو, سامنے نظر آئی ایک تندور نظر آیا, روٹیاں گرم گرم, خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی. اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے. تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا. ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے. تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا, بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے, جان بچ جائے گی. پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی؟ پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے, میں نے معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے. اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا, میں نے کھا لیا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لیں, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا, جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا, یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے, وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو, بندوق رکھ دی, تو علماء نے فقہاء بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے, لیکن اگر نہیں توڑو گے, ڈٹ جاؤ گے, تو شہادت کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے, اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟ گڑبڑ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ, کلمہ کفر زبان سے بولو, بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, اسلام چھوڑ دو, تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے, دل سے نہیں, صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا؟ جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے, نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں, میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے, اور اس نے مار دیا, تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا؟ بہت بڑی شہادت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن, اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, اس میں بہت بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا,
ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا, اس میں جان ہوگی اس مذہب میں, تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے, تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے, تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی, تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈر گئے تھے نا نبی کے دور میں, جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے, بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں, مسلمان ہو گیا ہوں, ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ. انہیں الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے, میں ہو گیا ہوں مسلمان, آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا, تو یہ طاقت تھی. تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے, یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی, عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے, خاندانی حکومت ہوئی ہے. کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے اور حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا, اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا, جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا, بولے اس ازار کو کیا کرو, اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی منکر چھوڑا نہیں ہے کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چل دیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے, قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا, لوگوں نے پکڑا, اس کو دھمکیاں دی, اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا. لوگوں نے قتل کر دیا, جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا, پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا, پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دی قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. بھائی کیا ہو گیا, اب پاگل بیٹھا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, بما غفر لی ربی, میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا, وجعلنی من المکرمین, اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا, کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا, خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا, تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں, بلکہ کہہ رہے ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا. اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے, اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا. اللہ کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا, آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی, آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے, تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے, کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے, آدھا کہاں ہوتا ہے, اس دنیا میں ہوتا ہے. دیکھو جب ہم سوتے ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے, پورا عالم خواب میں ہوتے ہیں, ایک وہ کیفیت ہوتی ہے اس میں ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں نا, اس میں اگر کوئی خاتون کا شوہر دوسری شادی بھی کر لے ان کو نہیں پتا چلتا. اس میں سانس آ گئی آپ سے ملنے کے لیے, آپ کو بالکل بھی ہوش, بالکل ٹینشن نہیں لیتے, آپ خراٹے لے کے سو رہے ہیں, سانس آ جائیں, سالے آ جائیں, بیٹھ کے آپ کی غیبتیں شروع کر دیں, آپ عالم خواب میں ہوتے ہو, اس دنیا میں نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے اس دنیا میں ہوتے ہو, پورے جاگ رہے ہوتے, کوئی غنودگی نہیں, کوئی دائیں بائیں گر نہیں رہے, وہاں کا کچھ نہیں پتا ہوتا عالم خواب کا, ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے,
ابھی سونے کے قریب جا رہا ہے, کچھ یہاں سے بھی کنیکشن ہے اور کچھ خواب سے بھی ہوتا ہے نا, بیچ کی حالت میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کم وقت جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے, آدھی آدھی باتیں ادھر کی کر رہا ہوتا ہے. یہ بیچ کی کیفیت ہے. بالکل موت کے وقت بھی یہی بیچ کی ایک کیفیت آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے میت پر. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں نا, ایک کیفیت ہوتی ہے پورے یہاں پر ہوتے ہیں اس جہان میں, وہاں سے ابھی کنیکشن بحال بولو نہیں. ایسی کنڈیشن میں توبہ قبول ہوگی. اللہ مہلت دیتا ہے, اب توبہ کر لے, اے اللہ جو کچھ ہوا معاف کر دے, اگر مجھے زندگی ملی آئندہ میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا, معاف کرے گا اللہ. لیکن بدبخت لوگ توبہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے وعدوں پہ ان کو یقین ہی نہیں. کتنے کافر ہیں مرتے ہوئے ان سے کہا گیا اب تو مسلمان ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں بھائی. نبی کے چچا تھے نا, ان سے کہا گیا کہ اب اسلام قبول کر لیں, انہوں نے کہا نہیں. لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ موت کے ڈر سے باپ دادا کے دین کو قبول کر چھوڑ رہا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ پورے اس جہاں میں چلے جائیں, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدھے یہاں ہیں اور آدھے عالم برزخ کے حالات نظر آنا شروع, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ غرغرے کی کیفیت میں نہیں ہوتا. فرعون جب ڈوبنے لگا نا, غرغرے کی کیفیت میں آیا ہے, پھر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ قرآن نے بیچ کا حصہ کیوں حذف کر دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ادھر اس کی روح نکلی ہے اور ادھر اللہ نے اس کو برزخ کی جو جنت ہے, اصل جنت تو آخرت میں ہے, لیکن قبر ہی کو اور جو عالم برزخ ہے اسی کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ بنا دیتے ہیں. اس آیت سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو آخرت میں ہی ہوگا. نا 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 نا, نیک لوگوں کا اکرام موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کو جو اللہ نے عزت دی وہ قبر میں جانے سے پہلے دی ہے, ورنہ تو قبر میں فرشتے آتے ہیں نا, سوال پوچھتے ہیں. تو اس کو اللہ نے, یا ہو سکتا ہے یہ ہر شہید کے ساتھ ہو, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کا انتظار نہیں کیا جاتا اس کے لیے. ادھر شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرا, ادھر اس کی روح نکلی اور ادھر اس کا اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے. اور عام نیک لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے حساب و کتاب تو قبر میں ہوگا, لیکن اللہ کو چونکہ پتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے, تو جو موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے, وہ فرشتے ہی بڑے مبارک فرشتے ہوتے ہیں. اور اس وقت انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا, سورہ نازعات میں بھی. جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا, اگر وہ اکرام والے فرشتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کہاں جا رہا ہے یہ اچھا ٹھکانہ. اور اگر وہ فرشتے ہی ایک جلاد بن کے آئے ہیں, ان کی شکلیں خوفناک ہیں, تو یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون, وہ شخص کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. ادھر توجہ رکھیں, ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دیا اور مجھے کیسا عزت دار لوگوں میں شامل. کیا مطلب؟ یہاں آ کے پورا ایک لوگ ہیں, روحیں ہیں جو سب مکرمین میں ہیں, جتنے اچھے لوگ اللہ نے مجھے بھی انہی میں کر دیا ہے. تو وہ ترس کھا رہا ہے, اور قوم کیا سمجھ رہی ہے, ہم نے کیا کر دیا, بندہ مار دیا. آپ نے مار کے اس پر ظلم نہیں کیا. کس پہ ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پہ ظلم کیا ہے آپ نے. تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. جب اس کو شہید کیا نا قوم نے, تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قوم پر تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے, نہ ہمارا لشکروں کو بھیجنے کا ارادہ تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ, فرشتے نے ایک زوردار چیخ ماری ہے. فاذا هم خامدون, اچانک وہ بجھ گئے. بجھتا کون ہے؟ انسان بجھتا ہے یا آگ بجھتی ہے؟ بولو آگ. انسان تو نہیں بجھتے. ان کے لیے تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مر گئے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچانک سارے بجھ گئے. یہ بلاغت ہے. آگ پہلے بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ تباہ کر دے گی سب کو. پانی ڈالو تو ایسی غائب ہوتی ہے جیسے اس کا نام و نشان تھا ہی نہیں. تو یہ بڑی طاقتور قوم تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, ہم یہ ہیں, ہمارا یہ بزنس, ہماری یہ ترقی, ہماری یہ بلڈنگیں, ہمارے یہ جائیدادیں, ہمارا یہ کلچر, اور بڑی بڑی باتیں کی. اور اللہ نے ایک آواز دی ہے ایسے جیسے آگ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا, پانی, اور سارے غائب ہو گئے, سارے مر گئے. سب طاقت اور قوت کیا ہو گئی, ختم.
بچے بہت کہاں سے آدمی شور میں بھائی اوپر جو ہے نا بچے بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں. جن جن خواتین کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں. بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو تو مسجد میں لے کے ہی نہ آئیں. بہت زیادہ تراویح میں بہت شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو کنٹرول کریں ان کو. اگر ہمارے گھر کے بچے ہیں تو بھی ان کو کان پکڑ کے گھر بھیج دیں. بعض دفعہ وہ مولوی صاحب کے کرام میں کہ جی مولوی صاحب کا بچہ ہے تو پتہ نہیں وہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا بھی بچہ ہو شرارت کر رہا ہے تو اس کو کان سے پکڑ کے تمیز سے گھر کی طرف رخصت کر دیں اس کو. اچھا بھائی, وما انزلنا ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ. آگے اللہ کہتے ہیں یا حسرۃ علی العباد. اللہ کہتے ہیں مجھے بندوں پر افسوس ہے. یعنی اللہ کو بھی عذاب دے کے خوشی نہیں ہوئی ہے, اچھا نہیں لگا کہ میں نے سب کو مار دیا. اللہ کہتے ہیں مجھے کیا ہے, افسوس ہے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول, جب بھی ان بندوں کے پاس میرا کوئی پیغمبر آیا, کانوا بہ یستہزئون, انہوں نے بھی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ان پیغمبروں کا مذاق اڑانا ہے. آج یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت کا کام کرے گا تو ایک لبرل طبقہ ایسا ہے کہ اس نے مولویوں کا مذاق ہی اڑانا ہے. اس نے کیا کرنا ہے, مذاق ہی اڑانا ہے. تو یہ وہی چیز ہے. انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اب انبیاء نہیں ہے تو ان کے وارث کون ہیں؟ تو یہ اس کا خوب خیال کیا کرو کہ جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں آہستہ آہستہ ایمان سے دور, کیونکہ دین تو وہیں سے سیکھا جاتا ہے نا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میں بار بار بتاتا ہوں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر آپ کہتے ہو فلاں 2 نمبر نکلا, فلاں 2 نمبر نکلا, تو بھائی وہ 2 نمبر ہے نا. کسی 2 نمبر کی وجہ سے سب کو کہنا کہ سارے کیا ہوتے ہیں. جیسے جھوٹے نبی بھی تو آئے ہیں نا, آپ کو دلائل سے پتا چل گیا یہ جھوٹا نبی ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. معاذ اللہ آپ نے سارے پیغمبروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا سب کیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر 2 نمبر ہے. تو یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دوگے نا. آپ یہی بولو گے بھائی یہ کیا ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ جھوٹا نبی ہے. تو اسی طرح کوئی جتنے بھی علماء دنیا میں پائے جاتے ہیں, کہیں آپ نے 2 نمبر مولوی دیکھ لیے تو اب یہ کہنا کہ یہ مولوی کیا ہوتے ہیں 2 نمبر. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, بڑا خطرناک جملہ ہے. تو کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیۃ لہم الارض المیتہ. اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو ہم جب بھیجتے ہیں تم پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہو, حالانکہ ہمیں اپنی توحید, اپنی قدرت, اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی زمین میں اتنی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں خدا کے وجود پر یقین آ جانا چاہیے. وہ 1-2 آیتیں پڑھ کے بس بیان ختم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ زمین کو دیکھو, یہ مردہ پڑی ہوتی ہے, کوئی کھیتی نہیں ہے اس میں, گوبر مٹی پانی یہی ہوتا ہے نا. اس وقت سائنسدان کیوں نہیں بولتے اس میں خربوزے اگیں گے, اس میں تربوز اگیں گے, اس میں, وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا. اب تو دیکھ لیا نا کہ بھئی آم کے بیج سے کیا پیدا ہوتا ہے, آم. دیکھا نہ ہوتا نا, پھر سائنسدانوں کے حوالے یہ چیزیں کرتے, کہتے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا یہ. لیکن اللہ کہتے ہیں احییناہا, ہم اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. تم اس میں ایک بیج ڈالتے ہو, اس بیج سے تناور درخت, اس درخت میں پھر پھول, پھر ان پھول پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس میں کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے, پھر وہ پھل بڑا ہوتا ہے, پھر اس پھل کو کاٹتے ہو, وہی گٹلی اس کے اندر ہوتی ہے جو تم نے زمین میں دفن کی ہوتی ہے. حالانکہ